بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہو گئے کہ اگر ان میں سے کوئی معزز شخص چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، لیکن اگر کوئی کمزور چوری کر لیتا تو اس پر حد قائم کرتے، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر لے تو میں اس کا ہاتھ کاٹوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اوپر جھوٹ نہ بولنا، کیونکہ جو شخص مجھ پر جھوٹ بولے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ انصاف کرنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے لوگوں کے تمام جوڑوں پر صدقہ ہے، اور لوگوں کے درمیان انصاف کرنا بھی صدقہ ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان شخص کا حق اپنی جھوٹی قسم کے ذریعے مار لے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم واجب کر دی ہے اور جنت اس پر حرام کر دی ہے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اگرچہ وہ معمولی چیز ہو، اے اللہ کے رسول، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ وہ اراک یعنی پیلو کی ایک کٹی ہوئی شاخ ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میرے نام سے وہ بات بیان کرے جو میں نے نہیں کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اچھے اخلاق۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے اچھے اخلاق سے دن بھر روزے رکھنے اور رات بھر نماز پڑھنے والے شخص کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ دلوں میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں جیسے جیسے لوگوں سے ملتا گیا میرا ایمان پکا ہوتا چلا گیا کہ اخلاق بھی رزق ہے جو قسمت والوں کو ملتا ہے۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ آپس میں صلح کرانا بہت بڑی نیکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں روزہ، نماز اور صدقہ سے افضل درجہ کی نیکی نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپس میں صلح کرانا آپس کا فساد دین کو مونڈ کر رکھ دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رنگت میں چمک دمک تھی۔ آپ کے پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح تھے۔ جب آپ چلتے تو آگے کی طرف جھک کر چلتے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلیوں سے زیادہ نرم دباج اور ریشم کو بھی نہیں پایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن اطہر سے زیادہ معطر کستوری یا عنبر کی خوشبو نہیں سونگھی۔ 5 خوبصورت احادیث۔ نمبر 1، جو شخص ہر وقت باوضو رہے گا
اس پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ نمبر 2، سود اور حرام کھانے والوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 3، جس نے اپنی نمازوں کی فکر چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ نے اس کی فکر چھوڑ دی۔ نمبر 4، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے اور جنت کے درمیان صرف موت ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ اس شخص کو آباد رکھتا ہے جو حدیث سن کر دوسروں تک پہنچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے محبوب ترین عمل اپنے وقت پر نماز کا ادا کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا فیصلہ لوگوں کے درمیان ہوگا وہ ناحق خون کے بدلے کا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ سے روایت ہے، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس شان کے ساتھ حج کیا، نہ کوئی فحش بات ہوئی اور نہ کوئی گناہ، تو وہ گناہوں سے پاک ہو کر اس دن کی طرح واپس ہوگا جیسے اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ جب بھی وقت ملے اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں باپ کے ساتھ گزارا ہوا وقت قیامت کے دن تمہاری نجات کا باعث بنے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مدینہ منورہ میں ایک گھر رات کے وقت اہل خانہ سمیت جل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگ تمہاری دشمن ہے، اس لیے جب سونے لگو تو اسے بجھا دیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے غلام سے کہہ دیا کرتا تھا کہ جب تو قرض کی واپسی کے لیے کسی تنگ دست کے پاس جائے تو اس سے درگزر کرنا، شاید اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملا تو اللہ نے اسے بخش دیا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، جو شخص میری امت تک کوئی اسلامی بات پہنچائے تاکہ اس سے سنت قائم کی جائے یا اس سے بد مذہبی دور کی جائے تو وہ جنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ان 3 اشخاص کے لیے جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں، جو نمبر 1، حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، نمبر 2، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، اور نمبر 3، جس کا اخلاق بہت ہی اچھا ہو۔ کبھی کبھار حق پر ہونے کے باوجود ہمیں خاموش رہنا پڑتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہمیں رشتے بحث سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ میری یوٹیوب فیملی، آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی؟ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔